أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے
ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم پہ بھی کرم کرنا، ہم پہ بھی کرم کرنا، اے میرے سہا والے، ہم پہ بھی کرم کرنا، اے میرے سہا والے، ہم ہیں التجا والے، چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، شاہد و سرا والے، سید الورا والے، شاہد و سرا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے، مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے، آقا آپ کے بیکاری ہیں بری انا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، مال و زر کے اے الطاف کچھ نہیں ہمیں پرواہ، مال و زر کی اے الطاف کچھ نہیں ہمیں پرواہ، جان بھی لوٹاتے ہیں، جان بھی لوٹاتے ہیں، آدمی وفا والے، جان بھی لوٹاتے ہیں، آدمی وفا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے۔ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنا دیوانہ، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لو
ہٹا دو یا رسول اللہ، محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، وہاں ہو فضل تیرے سے، وہاں ہو فضل تیرے سے اجالا یا رسول اللہ، وہاں ہو فضل تیرے سے اجالا یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، خدا مجھ کو مدینے میں جو لے جائے تو بہتر ہے، خدا مجھ کو مدینے میں جو لے جائے تو بہتر ہے کہ روزے پر میں دے دوں جان، کہ روزے پر میں دے دوں جان تمہارے یا رسول اللہ، کہ روزے پر میں دے دوں جان تمہارے یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، خدا کے سامنے
کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ۔ یا حبیب اللہ، بروز حشر رکھ لینا تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ۔ الحمدللہ لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے احسان فضل اور کرم ہے کہ اس مالک نے، اس رب کائنات نے ہمیں رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت والا شروع ہو چکا ہے، ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت اس ماہ صیام کی برکتوں، رحمتوں سے اور اس کی بخشش سے، اس کی مغفرت سے سب کو مستفید فرمائے، اور رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل اور وسیلہ سے جو یہ عظمت اور شان والا مہینہ رب نے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو، محبوب علیہ السلام کی امت کو نصیب فرمایا، اس میں سب کو استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی اللہ رب العالمین سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ عرش کا مالک اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینے کے پہلے عشرے میں رحمت کا سوال کیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ
اہل ایمان، اہل محبت اور رمضان کے مہینے کی قدر کرنے والے، اس کی تعظیم کو بجا لانے والے، اس کی حرمت کو سمجھنے والے رب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ رحمت طلب کرتے ہیں تو مالک انہیں رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ پھر جب دوسرے عشرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو رب کائنات کی بارگاہ میں وہ مغفرت مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہوئے، آنسو بہا کر اپنے گناہوں پر جب شرمندہ ہو کر اس مالک کو منواتے ہیں تو رب کائنات ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کو بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، رب کا قرآن کہتا ہے، رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب نور پر جو یہ آیہ مقدسہ اور قرآن کریم نازل فرمایا تو ان الفاظ کے اندر رب گویا اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ میرے بندو آگاہ ہو جاؤ کہ رب کریم کی بخشش وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، تو رب کریم یہاں پہ جو اعلان فرما رہا ہے کہ وہ بخشش بھی عطا فرما رہا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے، تو جب بندہ بخشش کے لیے سوال کرتا ہے رب کی بارگاہ میں تو رب کائنات اسے بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں صرف یہی نہیں بلکہ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، جب بندہ مومن اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جب استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو رب کائنات اس کے لیے انعام کیا دیتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ گناہگار جس وقت گناہ سے تائب ہو کر رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو رب کائنات اس توبہ سے پہلے کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر آدمی گناہگار ہے اور بہترین گناہگار وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو التائبون، قرآن کے الفاظ میں یہ لفظ بھی ہے کہ التائبون، کہ توبہ کرنے والا، یعنی کہ اپنے رب سے سچی اور پکی رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے والا، تو رب کائنات پھر ایسے شخص کو اپنی بارگاہ سے اسے بخشش عطا فرما کر اسے اپنی رضا نصیب فرما دیتا ہے۔ اور پھر جو اس کے زندگی کے اندر جو اس سے خطائیں دانستہ یا نادانستہ طور پر سرزد ہو چکی ہوتی ہیں، تو جب رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ توبہ سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ رب کائنات ان گناہوں کو، ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین یہ شان عطا فرما رہا ہے کہ جب وہ رب کے بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو رب کائنات ان پر راضی ہو کر ان کے گناہوں کو بھی، ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر انہیں انعام عطا فرما رہا ہے۔ تو دوستان محترم، بزرگان دین اور جو اہل محبت ہیں، اہل علم ہیں، اہل عمل والے ہیں، تو وہ گویا کہ رب کو ہر حال میں، ہر موقع پر راضی کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے ایک فرشتہ جو عرش کے پاس کھڑا ہے تو اس کے سر پر نور کا تاج ہے اور اس کے دانے ہاتھ میں ایک نور کا قلم ہے۔ تو جب اللہ کا بندہ رمضان کے مہینے میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ نور کا جو تاج پہنے ہوئے اور نور کا قلم ہاتھ میں لیے ہوئے، تختی لیے ہوئے فرشتہ جو عرش کے پاس کھڑا ہے، تو رب کائنات اسے کہتا ہے کہ اے فرشتے اب اس کا نام لکھ کہ اس نے جو توبہ کی ہے رمضان کے مہینے میں، تو اب رب کائنات اس کا نام کہ اس کے فرشتہ جو ہے رب کے حکم سے نام لکھتا ہے، تو پھر رب کریم اس کے لیے اعلان فرماتا ہے کہ فرشتے اب اس کے والدین کا بھی نام لکھ، اس کے پڑوسیوں کا بھی نام لکھ، اس کے گھر والوں کا بھی نام لکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے 1000 درجوں کو بلند فرما دیا جو زمین و آسمان سے زیادہ بلند ہیں۔ تو اب رب کائنات اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے اور کتنی وہ شان عطا فرما رہا ہے، کتنا اس کے لیے اپنی بارگاہ سے وہ رحمتوں اور برکتوں کے مواقع پیدا کر رہا ہے
کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو مالک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں استغفار کے لیے، مغفرت کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور رونے والا منہ بنا لیتا ہے تو رب کائنات اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ رب کو راضی کرنا ہے، رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، محبت رسول میں زندگی گزارنی ہے۔ یہی تو انسان کی بقا ہے، یہی انسان کے لیے اس کا اصل مقام ہے کہ زندگی جو ہے یہ فضولیات میں گزر جاتی ہے، لیکن وہ کمال والی زندگی، وہ شان والی زندگی وہ ہے کہ جس زندگی سے رب رسول راضی ہو جائے، جس زندگی سے انسان کو قلبی سکون مل جائے۔ اب انسان زندگی میں مارے پھرے اور ہر طرح کی دولت اکٹھی کرے، اس میں حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، اس میں اچھے اور برے کا اس کو کوئی فرق نظر نہ آئے، تو ایسی زندگی کا جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ احباب ذی وقار، اے مسلمان تیرے لیے فائدہ تو یہ ہے جب تو نے رب کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جب رب کو تو نے الہ کہہ دیا ہے اور رب کے محبوب پر ایمان اور یقین رکھ لیا ہے، اور تیرا یقین تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ میری اس زندگی سے، میری یہ عارضی زندگی کے بعد جو میری ابدی زندگی ہے، بعد میں آنے والی جو زندگی ہے، قبر والی جو زندگی ہے، حشر والی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر کیا ہے کہ میں نے زندگی کے سارے سوالات کا جواب دینا ہے، تو وہ زندگی تیرے لیے ایسی ہو کہ جو دنیا کے اندر رہ کر تو نے توبہ استغفار کے ساتھ اپنے اعمال کو بجا لا کر رب اور رب کے رسول کو راضی کیا ہوگا، تو وہی زندگی تیرے لیے کامیاب زندگی ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اگر کہتا ہے کہ کیا برے شخص پر بھی، برے آدمی پر بھی، برے لوگوں پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بہترین طریقے سے مثال سے سمجھایا، کہا کہ 2 برتن لے آؤ، ایک ستھرا اور ایک گندا قسم کا برتن لے آؤ، اور باہر بارش ہو رہی تھی، ان دونوں برتنوں کو رکھ دیا گیا، تو کیا ہوا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد دونوں برتن جو ہیں وہ پانی سے بھر گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو کہ جو ستھرا برتن تھا وہ بھی رب کی اس رحمت سے بھر گیا، جو گندا برتن تھا وہ بھی رب کی رحمت سے بھر گیا ہے۔ تو جب اس سے پتہ یہ چلا، آپ نے سمجھایا یہ ہے کہ جو ستھرے ہوتے ہیں رب کریم ان کے عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور جو گندے ہوتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں، تو رب کریم انہیں بھی رحمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو اے انسان، اے مسلمان، تیرا شعار، تیرا طریقہ، تیرا عمل جو ہے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تیرے سارے کے سارے جتنے بھی اعمال ہیں، زندگی کے جو معاملات ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، اور اپنے آپ پر غرور اور تکبر نہیں۔ اور تکبر سے جب تو نکل کر رب کی رضا کے لیے عمل کرے گا تو پھر کیا ہے کہ تو عاجز بن جائے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی شخص کی جو ہے وہ دعا کو، اس کی التجا کو، اس کی فریاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، کیونکہ اکڑا انسان کے مشن کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تکبر اور اکڑنا جو ہے وہ یہ شیطان کا شیوا ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، کیونکہ شیطان اعمال کی دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر سب سے زیادہ عمل رکھنے والا تھا، لیکن کیا ہے کہ اس کے تکبر اور اس کے غرور نے اس کے سارے اعمال کو رائیگاں کر دیا، دھتکار دیا گیا اور ہمیشہ سے لعنتی قرار دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اے بندے، تو جب بھی جو بھی عمل کرے تو عاجزی کے ساتھ کرے اور رب کی بارگاہ میں استغفار کے ساتھ کرے، تو مالک تجھ سے کیا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو تائب ہوتے ہیں، ایمان والے اور اچھے عمل کے ساتھ آتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر کیا ہوتا ہے کہ رب کائنات ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو کیا کرتا ہے کہ مالک نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے اندر وہ محبت، وہ پیار اور اپنے اندر وہ جذبہ عقیدت کا، ایمان کا اور رب کو راضی کرنے کا اپنا کر زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔